اب میرے بھائیوں اگلی جو آیت ہے نا سورہ البقرہ کی آیت نمبر 164، اسے آیت الآیات کہا جاتا ہے، اس کا نام ہے ایسی آیت جس میں اللہ کی کئی آیات بیان ہوئی ہیں، اللہ کی قدرت کی نشانیاں، سائنز آف گاڈ، ایک نہیں بے شمار۔ اور قرآن حکیم میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 164 کے مقابلے پہ کوئی ایک آیت ایسی نہیں ہے جس میں صرف ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کی قدرت کے فزیکل فینومینا آف نیچر، جو اللہ تعالیٰ کے فینومینا بنائے ہوئے ہیں، وہ سارے کے سارے آلموسٹ بڑے بڑے فینومینا جو قرآن پاک میں سکیٹرڈ فارم میں ہیں، جن کو التذکیر بھی اعلیٰ اللہ کہا گیا ہے، وہ بیان ہوئے ہوں سوائے اس آیت کے۔ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے آنے جانے میں، والفلک التی تجری فی البحر، اور کشتیوں کے جہازوں کے سمندروں میں چلنے میں، بما ینفع الناس، جو کہ لوگوں کے نفع کے لیے چلتی ہیں، یعنی وہاں سے سی فوڈ جو ہے وہ شکار کیا جاتا ہے۔ وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور اللہ تعالیٰ جو نازل فرماتا ہے آسمان سے پانی، فاحیا بہ الارض بعد موتها، اور پھر اس پانی کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے، یعنی سبزہ اگا دیتا ہے اس پانی کے ذریعے۔ وبث فیہا من کل دابہ، اور اللہ تعالیٰ نے جو زمین میں ہر طرح کے جانور پھیلا دیے ہیں۔ وتصریف الریاح، اور ہواؤں کے بدلتے رہنے میں، والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور بادلوں میں جو کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں، آسمان اور زمین کے اندر جو سسپینڈڈ ہیں بادل، لآیات لقوم یعقلون، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے آیات رکھی ہیں ان لوگوں کے لیے جو اپنی عقل استعمال کرتے ہیں۔ دیکھ لیں کتنی نشانیاں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی اس میں گنوائی گئی ہیں۔ نمبر 1 آسمان اور زمین کی تخلیق، نمبر 2 رات اور دن کا آنا جانا، نمبر 3 جہازوں کا سمندروں میں چلنا اور اس کے ذریعے سی فوڈ کا حاصل کرنا، نمبر 4 آسمان سے پانی کا برسنا، نمبر 5 اس پانی کے برسنے سے زمین کو اللہ نے مردہ ہونے کے بعد دوبارہ سے زندہ کر لیا، نمبر 6 زمین میں ہر طرح کے جاندار پھیلا دیے، لو جی سب کچھ کور ہو گیا، نمبر 7 ہواؤں کے چلنے میں جو کہ بادلوں کو لے کے آتی ہیں، اور نمبر 8 بادلوں کا آسمان اور زمین کے درمیان جو ہے وہ سسپینڈڈ ہونا، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے۔ یہ سب کی سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے، یعنی جس میں ذرا سی بھی عقل ہے اللہ تعالیٰ ہمارا ہے، وہ ان چیزوں کو دیکھ کے رزلٹ پہ پہنچ جائے گا کہ یہ کسی کے کرنے سے ہو رہا ہے۔ God is the only explanation of all the physical phenomena in this universe۔ اللہ ہی واحد وضاحت ہے اس کائنات میں ہونے والے ہر فزیکل فینامنا کی۔ تو اب جس اللہ کی یہ کوالٹیز ہیں اس کے مقابلے پہ اگر کسی اور کے ساتھ وہ چیزیں وابستہ کر دی جائیں تو اس سے بڑا کوئی جرم نہیں ہو سکتا، اور یہی اللہ اس چیز کا حقدار ہے کہ اس کے ساتھ شدید محبت کی جائے، دلی محبت آخری درجے کی، جو کسی اور مخلوق کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ اب ایک کرائٹیریا پھر اس حوالے سے ڈسکس کر رہا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ، اور لوگوں میں ایسے لوگ بھی ہیں، ایسے بدبخت لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے سوا اور ہستیوں کو پکڑ لیا ہے، اندادًا یحبونہم کحب اللہ، اللہ کے مقابلے پہ انہیں اپنا ند مان لیا ہے، مد مقابل، اور ان سے ویسی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ سے کرنی چاہیے تھی۔ اللہ اکبر، یہ آیات پڑھی جاتی ہے نا تو لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ مشرکین عرب کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ تو مشرکین عرب اگر اس جرم کے اوپر مجرم ہے اللہ کے حضور، تو آج بھی جو لوگ یہ کر رہے ہیں وہ بھی اسی طریقے سے مجرم ہیں۔ اور آپ کو آج مسلمانوں میں اکثریت ایسے لوگوں کی نظر آئے گی جو اگر آپ ان سے حلفیہ بیان لیں تو وہ کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ ہم اللہ سے بڑھ کے کسی سے محبت کرتے ہیں، لیکن ان کا ایٹیچیوڈ یہی ہے۔ وہ آپ کو کبھی شعر سنائیں گے، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے گا، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، اور اللہ والے ان کو کہہ رہے ہوتے ہیں جو اپنی عبادت کروا رہے ہوتے ہیں۔
اگر اللہ والے سے مراد یہ رسول اللہ کو، صحابہ اور اہل بیت کو لیں تو ہم ان کے ساتھ ہیں، لیکن آپ کو پتہ ان کو نہیں لیتے کیونکہ وہ تو ولی نہیں تھے نا، ولی تو بعد میں ہوتے ہیں، وہ اللہ والے ان کو کہہ رہے ہوتے ہیں جن سے تجوید سے اگر آپ نماز سنیں تو نہیں سنا سکتے، اور ترجمہ تو بھول ہی جائیں کہ وہ سنا سکتے ہیں۔ ہاں وہ یہ کر سکتے ہیں کہ سجے پاسے اسلام پھیرے تھے سارے حافظ ہو گئے، کھبے پاسے پھیرے تھے سارے ناظرہ ہو گئے، وہ کہتے ہیں نا جی پیچھے نیت کی۔ تو میں کہتا ہوں جن بزرگوں کے بارے میں آپ کا ایک کلیم ہے نا، اگر آج بھی اس طرح کہتے ہیں نا جی دنیا اولیاء سے خالی نہیں ہے، آج بھی ان اولیاء کو لیں، وہ تجوید کے ساتھ آپ کو سنا نہیں سکتے، وہ آپ کو سنت اذکار نہیں بتا سکتے صبح و شام کے جو نبی علیہ السلام نے تعلیم فرمائے ہیں۔ فرض نماز کے بعد کے آپ کو 2-3 اذکار بتائیں گے، 17 نہیں بتا سکتے، ان کی تربیت ہی وہ نہیں ہوئی ہے۔ تو وہ ان ہستیوں کے بعد، حتیٰ کہ سورہ الزمر کے اندر جا کے آئے گا، سورۃ المومن کے اندر، کہ ان کے سامنے جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل گھٹنے شروع ہو جاتے ہیں، اور جب اللہ کے ساتھ اور ہستیوں کو شامل کیا جاتا ہے تو ان کے پھر دل پھیل جاتے ہیں۔ اور آپ یہ کر کے دیکھ لیں جناب، آپ اللہ کی توحید بیان، ہم تو کئی بار یہ تجربہ کر چکے ہیں، آپ اللہ کی توحید بیان کریں تو ان کو چڑ ہو جاتی ہے، وہ کہتے ہیں جی کو بزرگوں کا بھی ذکر کرو نا جی۔ بلکہ ہمارے ایک سیالکوٹ میں بڑے قریبی بھائی، تو وہ ایک بریلویوں کی مسجد میں امام تھے، تو جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کی توحید کی طرف راغب کیا تو دعوت کی برکت سے انہوں نے بھی حق قبول کیا، تو ظاہر ہے وہ اب اناؤنسمنٹ تو نہیں کر سکتے تھے، تو انہوں نے بہرحال توحید کے اوپر درس شروع کیا قرآن کے اندر، جو قرآن کی آیات ہیں اعلیٰ حضرت کا ترجمہ رکھ کے، اب تو کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ تو 2-4 دن تو توحید برداشت کی انہوں نے، اور پھر بابے جو ہے مسجد کے اکٹھے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ جناب اللہ نو ہی دھوندے رہندے ہو ہر ٹائم، کو بزرگوں کا بھی ذکر کریا کرو۔ یہ دیکھیں پنجابی کا محاورہ نے یوز کیا، ہر ٹائم اللہ نو دھوندے رہندے ہو، استغفر اللہ تو ان کو اتنی چڑ ہوتی ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ ان کی محبت ان ہستیوں کے ساتھ زیادہ ہے، اور اسی لیے آپ بزرگوں کے بارے میں کوئی بات کریں تو یہ سیکھ پا ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے بارے میں کہتے ہیں جی اللہ کو تو پہلے ہی اتنے لوگ گالیاں نکال رہے ہیں، ایک اور نے نکال دی تو کیا ہو گیا؟ ہاں ظاہر ہے وہ نکال رہے تو ہیں، حالانکہ یہ خود بھی نکالنے والوں میں شامل ہیں۔ جی سورہ مریم میں آتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹا تجویز کرتا ہے، یعنی شرک کرتا ہے، شرک کی کوئی بھی فارم ہو، وہ اللہ کو ایسی بات کہہ رہا ہے، ایسی گالی دے رہا ہے کہ قریب ہے آسمان پھٹ پڑے اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، ان دعوا للرحمن ولدا، کہ یہ رحمان کے لیے بیٹا تجویز کرتے ہیں۔ اگر زمین و آسمان اور پہاڑوں کے احساسات ہوں نا اس طرح کے، تو یہ سارے ان پہ پھٹ پڑے، زمین ریزہ ریزہ ہو جائے، زمین یعنی پھٹ جائے اس خوف سے کہ یار میرے اوپر یہ لوگ اللہ کے ساتھ اور ہستیوں کو شریک ٹھہرائے ہوئے۔